اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر میں سے 28ویں بر کا تذکرہ ہے، اور اس ابواب البر میں سے اس بر کا جو 28واں ہے، اس میں چونکہ طلاق کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلی آیات میں، یہاں بھی طلاق ہی میں سے ایک حکم کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مطلقہ عورت، طلاق یافتہ عورت اگر عدت پوری کرنے کے بعد کہیں اور شادی کر لیتی ہے اور پھر وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے، پھر وہ عورت اپنی عدت پوری کر لیتی ہے تو پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جاتی ہے، اور پہلا شوہر اگر اس سابقہ بیوی سے شادی کرنا چاہے تو جائز ہے۔ اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک بات، بلکہ یہ تو 29واں حکم ہے۔ 28واں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ جاہلی زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں ایک رسم یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنی بیویوں کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، ضرر دینے کے لیے مختلف ہیلے اور حربے استعمال کیا کرتے تھے، پھر طلاق پہ طلاق دیتے تھے، 100 طلاق، 200 طلاق، 1000 طلاق، لاکھوں طلاق، بس طلاق دے دی، رجوع کر لیا، طلاق دے دی، رجوع کر لیا، طلاق دے دی، رجوع کر لیا، یعنی اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ دیکھو، مرد اگر اللہ کا بندہ ہے تو عورت بھی اللہ کی بندی ہے، تو لہٰذا اگر مرد اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کہیں سے تکلیف مل جائے، تو عورت بھی اللہ کی بندی ہے، اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہو بار بار؟ اس لیے اللہ پاک نے طلاق ساری ختم کر دی۔ اس لیے پچھلی آیات میں فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاقیں اب 2 رہ گئی، بس اس کے بعد خیال کرو۔ اگر 2 طلاق کے بعد بھی رجوع نہ کیا شوہر نے، تیسری طلاق لگا دی اور تیسری طلاق دے دی تو ختم، طلاق بائن۔ اور پھر جناب اس کے بعد اگر بیوی چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ، مہر جدید کے ساتھ دونوں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کی مرضی کے مطابق اگر وہ نہ چاہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے اور یہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں 28ویں حکم میں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے چکو النساء، عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اگر تم نے طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پہنچ گئی ان کی مدت، ان کی عدت، یعنی عدت بھی پوری ہو گئی۔ ایک بندے نے طلاق دے دی، درمیان میں رجوع نہیں کیا، اور پھر وہ 3 طلاقیں واقع ہو چکیں اور عدت بھی پوری ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اگر ان کو روکنا چاہتے ہو تو روک لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو ان کو، یعنی بیوی کو روکو، بِمَعْرُوف، نیکی کے ساتھ۔ کیسے؟ اب تمہارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے نا، رجوع ٹھیک ہے کر سکتے ہو، اتنا اختیار ہے، لیکن اس کی اجازت کے ساتھ۔ اگر بیوی اجازت دے رہی ہے ٹھیک ہے، تو نکاح جدید، مہر جدید کے ساتھ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے۔ تو اس طرف امسکوہن بمعروف، نیکی کے ساتھ ان کو روک کے رکھو۔ اور اسی طرح فرمایا اور سرحوہن بمعروف، یا ان کو مہلت دے دو، سرحوہن، مہلت دے دو، جانے دو ان کو، بمعروف، نیکی کے ساتھ، وہ بھی نیکی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، کہ دیکھو ہم آپس میں نہیں چل سکتے تھے، اس لیے ہماری جدائی ہو گئی، اب لہٰذا مجھے معاف کر دے،
جو مجھ سے غلطی ہو گئی وہ آپ معاف کر دینا، جو آپ کی غلطی ہمیں معاف کر دے، اور تحفے تحائف کے ساتھ، ہدیات کے ساتھ رخصت کر دینا چاہیے بیوی کو۔ تو اس لیے فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو رخصت کر دو، وہ بھی معروف اور نیکی اور بھلائی کے ساتھ۔ آگے واضح فرما دیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، مت رو کے رکھو، ولا اور نہیں، تمسکوہن روکو، اور نہ روکو ان کو، بیوی کو، ضرارا ضرر، تکلیف دینے کے لیے مت روکو۔ جیسے جاہلی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جناب بس طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، اگلی خوش ہو گئی بیچاری کہ چلو کسی اچھے انسان کے پاس جاؤں گی، شادی کروں گی، وہ پھر اس نے رجوع کر لیا۔ تو اللہ پاک نے یہ سلسلہ ختم کر دیا ولا تمسکوہن، اب تم روک نہیں سکو گے بیویوں کو طلاق کے بعد ضرارن، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم حد سے گزر جاؤ۔ یہ تو حد سے گزرنا ہوا، اللہ پاک نے حد مقرر کی ہے۔ شوہر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بیوی کی بھی حد ہوتی ہے، وہ حد مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب وہ جو حد مقرر ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ تمہاری بیوی ہے، تم نے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، اس کو خرچہ دینا ہے، اس کا حق زوجیت ادا کرنا ہے، اور جناب پیار و محبت سے زندگی گزارنی ہے۔ اور اس پر بھی ہے کہ وہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اپنے آپ کو سنوارے بنوائے شوہر کے لیے، اور اخلاق سے پیش آئے، اور شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور اپنی آبرو و عزت کی حفاظت کرے، اس پر بھی فرض ہے۔ تو لہٰذا اب چونکہ تم طلاق دے چکے ہو، اب دوبارہ نہیں رکھ سکو گے، اس لیے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ان کو مت روکو، ضراراً، تکلیف کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم حد سے گزر جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، کچھ لوگ کبھی بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اسلام تو انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر وہ انکار کر دے میں نے طلاق نہیں دی ہے، پھر حالانکہ دی ہوئی ہے، تو پھر تو اللہ جانتا ہے نیت کو نا۔ اب وہ تو ظاہری بات ہے، طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کر لیتا ہے، تو پھر تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، تکلیف دینے کے لیے، تکلیف دینے کی نیت سے رجوع کرے گا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یا طلاق دے کے مکر جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا۔ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہاں، غلط کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا وَمَن فَقَدْ ظَلَمَ، یہ نفس، یقیناً اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، ہزوا، مذاق بنا رکھا ہے۔ طلاق کوئی مذاق ہے؟ نکاح کوئی مذاق ہے؟ اللہ کا حکم ہے، بلکہ آگے فرمائے تو ایک نعمت ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ بناؤ آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو، ہزوا، مذاق۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو۔ اللہ نے تم پر نعمتیں برسائی ہیں، نعمتوں کی بارش کر دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکو گے، اتنی نعمتیں۔ تو یہ نکاح بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بیوی ایک نعمت ہے، شوہر کے لیے بیوی ایک نعمت ہے، بیوی کے لیے شوہر ایک نعمت ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے نعمت ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو یاد رکھو علیکم، اپنے اوپر۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کچھ اللہ نے اتارا علیکم، تمہارے لیے، من الکتاب، کتاب کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، والحکمہ، اور سنت کی صورت میں، اللہ کے رسول کی جو سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے احکامات اتارے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا آئیڈیل بنا کے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کے فرمودات پہ عمل کرو۔ تو یہاں حکمت سے مراد سنت ہے۔ جو کچھ اللہ نے کتاب و سنت تمہارے لیے اتارا ہے، یعظکم بہ، ان سے واعظ حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، قرآن سے نصیحت حاصل کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے نصیحت حاصل کرو، یہ واعظ ہے تمہارے لیے، نصیحت حاصل ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو،
نافرمانی نہ کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق چلو، واتقوا اللہ سے، اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان رکھو ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ پاک بکل شیء ہر چیز پر علیم، ہر چیز کو جاننے والا، علیم جاننے والا۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری نیت سے بھی واقف ہے، تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے، اس لیے سنبھل کے چلو، اللہ کے احکامات کے مطابق چلو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے چلے جاؤ، اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارو۔ تو پھر کیونکہ اللہ تو جانتا ہے، ظاہراً بھی جانتا ہے اور مخفی چیز کو بھی اللہ جانتا ہے، دل کو بھی جانتا ہے، ظاہراً بھی جانتا ہے، تو لہٰذا اللہ کے احکامات کے مطابق چلو گے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور یہ حقوق العباد میں ہے، یہ میاں بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہیں، حقوق العباد میں، اور حقوق العباد تو معاف نہیں ہو سکتے، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، بندہ کدھر معاف کرے گا؟ تو پھر تو رگڑے میں ہے بندے، اس لیے خیال کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقوق العباد اور حقوق اللہ سب کو پورا کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔